بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سوال 21 سے شروع کرتے ہیں، بنیادی اسلامی کورس کا سوال نمبر 21۔ وہ پچھلا سوال بھی یہی تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیار محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے ان سے اتنی بہت زیادہ محبت کرنی ہے۔ محبت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حکم کی پیروی کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان سے جان و مال سے زیادہ محبت ہم کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک قسم کے، اور اللہ پاک نے کہا ہے کہ ان کی زندگی جو زندگی انہوں نے گزاری اسی طرح ہم نے زندگی گزارنی، جو انہوں نے کہا ہے اسی طرح ہم نے کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 20 ہے، شریعت کیا ہے؟ شریعت اسے کہتے ہیں جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں۔ آپ لفظ سنتے ہیں شریعت، ہمارا شریعت کا نظام ہونا چاہیے۔ شریعت کا نظام کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا نظام ہو۔ ہمارے اسلامی ملک میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں شریعت کا نظام ہو، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جس طرح زندگی گزارنی ہے، نماز والی زندگی، روزہ والی زندگی، امن والی زندگی، سکون والی زندگی، یہ کون سی ہے؟ شریعت ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر کس طرح عمل کریں؟ یہ ہمارا سوال نمبر 21۔ اس کا طریقہ ہے قرآن اور سنت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ دی ہے۔ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں، جس کا آپ روزانہ یہاں آپ کر پڑھتے ہو، یہ ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اس میں لکھی ہوئی بات جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی اسی طرح یہ یہاں پر قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت وہ بھی ہم تک پہنچائی ہے۔ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی حفاظت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں، جس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے وہ بھی ہم تک پہنچی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح سے ہم نے عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ 22واں سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک کیسے پہنچائی ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام یہ قرآن مجید کی صورت میں، آیات کی صورت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آتے۔ پھر آپ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے وہاں آپ ان کو لکھواتے۔ یہ پھر ایک کتاب آپ نے مرتب کی، تیار کی۔ یہ پھر کتاب قرآن مجید کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے۔ سوال نمبر 24 میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ہم انسانوں تک کیسے پہنچایا؟ اب یہ ایک سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو پھر ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہ صحابہ کرام نے لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کروائی کتاب کی صورت میں، پھر صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، بڑے صحابہ جو تھے، اہل بیت اطہار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے۔ پھر انہوں نے، اللہ پاک نے ان کے ذریعے یہ کلام پاک ہم تک پہنچائے۔ یہ اب 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ اس میں زبر زیر کا فرق نہیں، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے اپنے کلام کی، قرآن مجید کی، یہ ہم تک پہنچا، اور یہ قیامت تک اللہ پاک اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ سوال نمبر 25، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے انسانوں کے لیے کتنی کتابیں بھیجی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبی آئے تھے نا، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت
یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبی آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. یہ پھر اللہ پاک نے ان کو بھی یہ کتابیں دی تھیں، ان پر بھی نازل ہوئی تھیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر قرآن مجید نازل ہوا. باقی 3 کتابیں مشہور ہیں، 3 کتابیں اور نبیوں پر آئی تھیں. سوال نمبر 26 میں کتابوں اور ان کے رسولوں کے نام کیا ہیں؟ وہ جو کتاب آئی تھی مشہور کتاب، وہ زبور آئی تھی حضرت داؤد علیہ السلام پر. زبور، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی. تورات جس طرح قرآن مجید نام ہے، اس طرح زبور بھی نام ہے، تورات بھی نام ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی تھی، انجیل مقدس، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے پیاری پیاری باتیں لکھی تھیں، ہم انسان کس طرح زندگی گزاریں، کس طرح طریقے پر چلیں. اور ہماری جو آخری کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے قرآن مجید. وہ آخری کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس وقت درود شریف پڑھنا ہوتا ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنی بار بھی نام ہے کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سوال نمبر 28 میں تک پہنچ گئے ہم. قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ قرآن مجید سچی کتاب، لا ریب کتاب، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. یہ شک سے پاک کتاب ہے. اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے. اس میں سے کوئی آیت کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی صورت نہیں تبدیل کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں. بڑے بڑے مجاہد عظیم لوگ پیدا ہوئے تھے جنہوں نے اللہ پاک نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے آج بھی موجود ہیں. یہ بڑے بڑے نیک لوگ، اللہ کے ولی لوگ اس کتاب کو حفظ کرتے ہیں اور اس کی وہ لکھتے ہیں. پھر جو یہ ہم تک چھپ کر آتی ہے، کوئی اللہ پاک کے نیک حافظ جو حافظ قرآن ہے وہ اس کی وہ دیکھتے ہیں کہیں کوئی غلطی تو نہیں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اچھا دماغ ذہن دیا ہے جو اس کی جہاں بھی غلطی ہو غلطی کو ٹھیک کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک یہ معجزہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور اس کتاب کی حفاظت کی. یہ سچی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں. سوال نمبر 29، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے متعلق کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کی تمام باتوں پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا اور پڑھنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین کون شخص ہے؟ جو قرآن پڑھے اور قرآن سکھائے، جو قرآن سیکھے، قرآن کا علم سیکھے اور سکھائے اور اس پر عمل کرے. یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بہترین وہ شخص ہے. یہ سوال نمبر 30، قرآن مجید میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ کوئی اس میں رد و بدل کر سکتا ہے؟ کوئی آیتوں کو نکال سکتا ہے؟ کوئی زبر زیر کا فرق کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی. اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا بلند عالی شان ہے، سب اس کی مخلوق ہے. اور اتنی بڑی طاقتور ذات اللہ تعالیٰ کی اور ان کے آخری نبی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیاری پیاری کتاب آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس پر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ پھر آپ نے یہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے. یہ 15 سے 30 سوال انشاءاللہ اگلی جمعرات آپ نے ان سوالوں کی پوری تیاری کرنی ہے. پھر میں انشاءاللہ ٹیسٹ لوں گا.